پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، محترم بھائی محمد اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، دیگر ذمہ داران، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مسئلہ تو مقامی مسئلہ ہے اور ظاہر ہے امیر ضلع صاحب کا حکم تھا، وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی، تو یہ ہمارے علاقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 1960 میں ورسٹ ڈیم بنا ہے اور اس کی کل 240 میگا واٹ یہ ڈیم پیدا کرتا ہے۔ اس کی رائلٹی 50% موت ایجنسی کو، 40% خیبر ایجنسی کو، اور اس کا 10% حصہ پشاور ضلع کو ملتا ہے۔ اور یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 1960 میں بنا ہوا یہ ڈیم، اس کی رائلٹی MMA حکومت میں اس علاقے سے MPA تھا، صوبائی منسٹر تھا، اور پہلی بار یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو الحمدللہ جاتا ہے کہ بجلی کی رائلٹی کی مد میں 10% حصہ الحمدللہ ہم نے مرکزی حکومت پہ منوایا۔ 1988 میں یہاں پہ کافور ڈیری اسکارپ کے حوالے سے، کیونکہ علاقہ جس طرح ارباب جمیل صاحب نے بتایا کہ یہ علاقہ ہمارا زرعی زمین ہے اور اس ڈیم کی وجہ سے پورا علاقہ سیم طور کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں ہماری زراعت متاثر ہے۔ 2005 اور 6 میں کافور ڈیری اسکارپ کے حوالے سے میں نے ایک منصوبہ منظور کروایا تھا اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ ان 10 سالوں میں 10 سال PTI کی یہاں حکومت رہی اور ان 10 سالوں میں سیمتور کے حوالے سے اس علاقے میں ایک پیسہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوا ہے، جو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے۔ اسی طرح 12 کروڑ روپیہ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی تھی، جس میں نیت اللہ خان صاحب بھی موجود تھے۔ 12 کروڑ روپیہ ہمارا رائلٹی کے مد میں بند فریز ہے، اور CM صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیبنٹ میٹنگ میں اس کے ساتھ اور منظور کروا کے، وہاں پہ بلنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ بل نہیں دیتے، اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اسی طرح انرجی مانیٹرنگ سیل کے فیصلے کے مطابق ہمارے علاقے میں جو بقایا جات ہیں اس میں یہ فیصلہ موجود ہے کہ 85% بجلی کے بلز حکومت کی طرف سے یہ معاف ہوں گے اور بقایا 15% انسٹالمنٹ کی صورت میں یہ بینیفیشریز دیں گے۔ یہ وعدہ بھی برائے وعدہ ہے اور ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ اسی طرح ہر فیڈرز پہ تقریباً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور ہر ماہ 30 ہزار بجلی کا بل آتا ہے، جس کی وجہ سے بقایا جات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری جو بہت بڑا مسئلہ ہے، علاقے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے تحت اور اریگیشن کے جتنے بھی ٹیوب ویلز ہیں وہ فعال نہیں ہیں، اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے سولرائزیشن پہ کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن بھی اس سے کوئی ایک فرد بھی مستفید نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت ورسٹ ڈیم میں ریہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے۔ علاقے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں کے ایکسپرٹس اور کلاس 4 ملازمین ان علاقے کے ہونے چاہیے۔ آخر میں بھی اس بھائی کی بات دہراؤں گا کہ PTI کی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے پورے پاکستان کو اور صوبہ خیبر پختونخوا کو مسائلستان بنایا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کا حل ہے، ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی
اور اس تمام مسائل کا انشاءاللہ مداوع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔